سجدوں میں رفع دین کے اوپر روشنی ڈالیں. جی آپ جتنی مرضی جہاں جہاں مرضی آپ رفع دین کریں, کوئی مسئلہ نہیں, جائز ہے. عمومی عمل نہیں ہے لیکن جائز ہے, میں کر لیتا ہوں کبھی کبھار. روزانہ نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے بھائی؟ یہ نبی الاسلام کی سنت کے خلاف ہے, سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا وہ خط موجود ہے, جب وہ خلیفہ بنے انہوں نے اپنے گورنر کو جو خط لکھا نا, اس میں نماز کی انہوں نے ٹائمنگز بتائیں اور 5 الگ وقت میں, وہ افضل ہے. یہ آپ کی جب کبھی مجبوری ہو تو آپ نمازوں کو جمع کریں. جواز کی حد تک یہ چیز موجود ہے, لیکن ہم کبھی اس کی ترغیب نہیں دلاتے کہ آپ نے ہمیشہ یہ کرتے رہنا ہے. نہ شیعہ کے ہاں اس کی ترغیب ہے نہ سنیوں کے. لیکن جو یہ غلو کیا ہے سنیوں نے کہ جمع نہیں کر سکتے, کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں, وہ بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی روزانہ کی مجبوری ہے تو آپ روزانہ جمع کریں. اگر آپ کی کلاسز, یونیورسٹی کی کلاسز کا ایشو ہے تو ٹھیک ہے, آپ زور سے کٹھی پڑھیں. ٹیوشن کا ایشو ہے, مغرب عشاء کٹھی پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, خام خواہ آپ نے کرکٹ میچ کھیلنا ہے, ویڈیو گیم کھیلنی ہے, اس کے لیے نمازیں جمع کر رہے ہیں, تو یہ تو نہیں میں آپ کو کہوں گا. آج کے دور میں قیامت کی جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں فتنوں سے متعلق, وہ واضح کر دیں. دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے اوپر وہ میں نے پچھلے دنوں جو ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے حافظ احمد صاحب کے ساتھ, اس میں بھی میں نے بیان کیے, اس حوالے سے میں نے سارا ذکر کیا. باقی قیامت کی سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. مسلم حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے کہ جیسے یہ 2 انگلیاں, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ میں قیامت لے آؤں وہ نشانیاں بتا کے, تو میرے نہیں. ہاں وہ پچھلے 1000 سال تو مہدی بھی آ رہے تھے, کوئی نہیں پہنچے حالے تک. قیامت بھی آ رہی ہے تو نہیں آئی, وہ اللہ نو پتہ ہے. اس طرح کی جو قیاس رہی ہیں نا, اس کے لیے آپ وہ باقی لوگوں کے ویلاگز دیکھا کریں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. نبی الاسلام رحمت للعالمین ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا کیسے ہوئی؟ یعنی رحمت للعالمین کا اجتہادی خطا سے کیا تعلق ہوا؟ رحمت کا تو مطلب ہوتا ہے ساروں کے لیے شفقت فرمانے والا. تو اس سے اجتہادی خطا کیسے آپ نے اخذ کر لی کہ بھئی اس کا آپس میں کیا ریلیشن بنایا؟ یہ جس کا سوال ہے وہ ذرا پوچھے مجھے کہ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے, 2 الگ باتوں کو کیوں ذکر کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے؟ رحمت للعالمین کا خطا سے کیا تعلق ہے؟ کیا تو اس کا رحمت للعالمین سے کیا تعلق ہے؟ ہاں نہیں, تعلق نہیں, سوال ہی غلط ہو گیا نا. ہاں ایسے پاس اتنا ٹوڑ دیا کرو. تو یہ پوچھو کہ نبی اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ خطا کیوں کرتا ہے, یہ پوچھے نا. ہاں تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, انبیاء گناہ نہیں کرتے. وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے پوری ڈاکٹرین قرآن سے کلیئر کی ہے. انبیاء کرام کے بارے میں جو یہ عقیدہ کلیم کیا جاتا ہے نا کہ نبی سے خطا بھی نہیں ہو سکتی, یہ عقیدہ کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے, خطا نبی سے ہو سکتی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم اس لیے ہے کہ اگر اپنی زندگی میں اس نے کوئی خطا کی ہے تو اللہ وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دے گا. نبی کے علاوہ جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کیا اس کی اصلاح اللہ نہیں کرے گا, وہی تو نہیں نازل ہونی. اس لیے آپ اسے اختلاف رائے کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے ساتھ آپ اختلاف رائے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر ان سے زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف تھا تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا, جس کی سب سے نمائندہ مثال غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنا تھا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 69 میں آیا کہ اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے جو تم لوگوں نے یہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے. اس میں خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو بریلویوں کے عالم بہت بڑے جج بھی رہے ہیں, وہ انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے اجتہادی خطا, لیکن وہ ریمیڈی اللہ تعالیٰ نے کر دی نا. حضرت علی کے اقوال جو بیان کی جاتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ زیادہ تر تو بھائی جعلی ہیں, کچھ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. باقی اس طرح منسوخ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. نبی الاسلام کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب ہے تو مولا علی کی طرف تو پھر اس سے زیادہ ہے نا منسوب. تو اگر آپ کو بات کہیں کتاب میں ملے پھر ہی آپ اس کو نقل کریں, ادروائز یہ اتنا بڑا رسک نہ لیا کریں کہ مولا علی پہ کوئی جھوٹ باندھ دیں. مثلا یہ مولا علی کا قول بالکل ثابت ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یہ قول آپ شیئر کرایا کریں. ہاں اہل حدیثوں کو کرائیں گے ان کی بھی چیخیں نکلیں گی, شیعہ کو کرائیں گے ان کی بھی چیخیں نکلیں گی. ٹھیک ہے.